بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ربیع الاول کی برکت سے تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو حل فرمائے اور پریشانیاں دور فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی برکت سے پوری امت مسلم کے حال پہ رحم فرمائے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کے ساتھ معجزات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات آپ پر ظاہر ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا جو ہے معجزات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طرح معجزہ نمبر 7 آج آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ معجزہ نمبر 7 من جملہ قرآن کی پیشن گوئیوں کی ایک پیشن گوئی ہے، جو قرآن نے یہود کے بارے میں فرمائی کہ یہ کبھی موت کی تمنا خواہش نہیں کریں گے۔ واقعہ یوں ہے کہ یہود اس بات کے مدعی تھے کہ سوائے ہمارے اور کوئی شخص قیامت میں قرب خداوندی کا مستحق نہ ہوگا۔ قرآن نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تمہارے زعم باطن میں یہ بات ہے کہ دار آخرت میں فائدہ اٹھانے والے صرف تم ہی ہو، تو پھر تم دنیا میں رہنا کیوں پسند کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے کہ وہ تم کو دنیا سے آخرت میں منتقل کر دے، تاکہ تم ان فوائد سے مستفید ہو اور دنیا کی الجھنوں سے رہائی حاصل کر لو۔ اور یہود کی طباع اور ان کے دل کی خباثت سے اللہ تعالیٰ واقف تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ پیشن گوئی بھی فرما دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس سبب سے جو کمائی ان کے ہاتھ کر چکے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت میں ان کے اعمال کی باز پرسی نہ ہوگی۔ اور ان کو ہی یہود نے موت کی تمنا نہیں کی، بلکہ آج تک بھی موت طلب کرنے کو آمادہ نہیں۔ معجزہ نمبر 8 من جملہ قرآن کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی یہ ہے جو سورۃ نور میں ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور دنیا کے عمل کے پابند رہے، ان سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ ان کو زمین میں خلافت اور سلطنت اس طرح عطا فرمائے جس طرح ان لوگوں کو خلافت اور سلطنت عطا فرمائی تھی جو تم سے پہلے گزرے ہوئے ہیں، اور دین کو جو اس نے تمہارے لیے پسند فرمایا مضبوط کر دے گا اور جما دے گا، اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے لوگ خلافت راشدہ کے مستحق ہوئے، اور یہ سلسلہ خلافت راشدہ کے بعد بھی چلتا رہا، تاکہ لوگ عیش پرستی میں مبتلا ہو گئے اور حکومت کو بجائے خدمت کے اپنا حق اور اپنا ملک سمجھنے لگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح زمین پر پھیلے تھے بالآخر سمٹنا شروع ہو گئے، اور آج دنیا میں کہیں بھی صحیح معنوں میں اقتدار باقی نہیں رہا۔ جو کبھی اقتدار تقسیم کیا کرتے تھے وہ آج خود اقتدار سے محروم اور دوسروں کے دست نگر ہیں۔ بہرحال پیشن گوئی پوری ہو چکی۔ معجزہ نمبر 8 قرآن کریم کی ایک مشہور پیشن گوئی یہ بھی ہے جو سورۃ فتح میں ذکر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضرت حق جل مجدہ کی وہ شان ہے کہ اس نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین کے حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے۔ اگر اس پیشن گوئی کا مطلب یہ ہے کہ دین حق کے ماننے والوں کا اہل باطل پر غلبہ ہو اور حکومت وسطوت کے اعتبار سے اہل حق غالب ہو اور منکر مغلوب ہو، تو یہ الحمدللہ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اور اگر غلبہ با اعتبار دلائل اور برہان کے مراد ہے تو یہ غلبہ ہر زمانے میں اہل حق کو حاصل ہے۔ بہرحال یہ پیشن گوئی تھی کہ جو پوری ہوئی۔ ایک عرصہ دراز تک اہل حق کا
انکار پر حکمران رہے۔ معجزہ نمبر 10 سورۃ قمر کی آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، قریب ہے کہ اہل مکہ شکست پائیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ چنانچہ میدان بدر میں یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ تقریباً 960 اہل باطل اور 313 مسلمانوں سے شکست کھا کر بری طرح بدحواس ہو کر بھاگے۔ معجزہ نمبر 11 سورۃ فتح کی وہ آیات ہے جس میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اعراب اور اہل دیہات سے جو حدیبیہ میں شریک نہیں ہو سکے فرما دیجئے کہ تھوڑے دنوں کے بعد تم کو ایک اور سخت جنگجو قوم سے لڑنے کی دعوت دی جائے گی۔ اس سخت قوم سے تم جنگ کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے۔ پھر اس موقع پر تم نے اگر جہاد قبول کر لی اور اس جنگجو قوم سے لڑنے کو نکل آئے تو اللہ تم کو بہترین اجر عنایت فرمائے گا، اور اگر تم نے روح گردانی کی جیسا کہ پہلے روح گردانی کر چکے ہو تو تم کو دردناک عذاب ہوگا۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان لوگوں کو مسلمہ کذاب اور اس کے ہمراہی مرتدین اور فارس روم وغیرہ سے جنگ ہوئی اور اعراب کو دعوت دی گئی، اور قرآن جو پیشن گوئی کی تھی وہ الفاظ و لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ معجزہ نمبر 12 قرآن کریم کی ان پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی وہ ہے 6 پارے میں ذکر کی گئی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ احکام کو حکم کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یعصمک من الناس، آپ کے پروردگار کی جانب سے جو احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان احکام کی تبلیغ کرتے رہیں اور مخالفین و معادین کا اندیشہ نہ کریں اور کسی دشمن کے خوف دل میں نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچانے والا ہے۔ چنانچہ اس آیات کے نزول سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدام میں سے بعض حضرات کو بطور پہرہ دار اور محافظ مقرر فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ محافظین کو رخصت فرما دیا۔ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی اور باوجود صدہا منکرین و معادین کے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، اور بڑے بڑے خطرات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور دشمنوں کے تمام مکر و فریب پامال کر دیے گئے، اور کوئی دشمن یا دشمن کی کوئی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو نہیں پا سکی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت میں لٹکا رکھی تھی۔ چنانچہ ایک شخص نے دبے پاؤں آ کر تلوار اتار لی اور تلوار ہاتھ میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول کر فرمایا، اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نام سن کر اس پر ہیبت طاری ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوابگاہ سے اٹھے، تلوار اٹھائی اور اس سے دریافت کیا، اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس نے معذرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عنایت سے اس پر یہ اثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی قوم میں جا کر کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی آدمی نہیں پایا۔ بہرحال یہ حفاظت اور عصمت کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ محترم ناظرین، آئندہ معجزات کا ذکر آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔